نبی سلام علیہ۔ اور دیکھو ایک بار بتاؤں آپ کو، ہم تو خالی یا نبی کہے، یا علی، یا غوث، یہ سب مومنوں کے سردار ہیں۔ علی مولا علی، مولا کائنات، مشکل کشا، خیبر فتن، شاہ زمن، ابو الحسن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن۔ ہم اتنے بڑے علی کو نہیں پکارے تو جا کے اللہ کو روکو کہ وہ بھی مومن کو نہ پکارے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں یا ہے کہ نہیں؟ اور یا کے آگے مومن۔ ایمان والے کو اللہ پکارے تو چپ ہے، اللہ والوں کو ہم پکارنے تو طلب شرک۔ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا شرک ہے، اور ایسے ہی 40 دن میں مولوی بن گیا نا تو بولتا ہے گونڈا بستی سے آیا پھنس گیا، بولا شرک ہے۔ ایک اترولہ کا سنی تھا کاکا کو، اترولہ تو ایسے ہی مشہور جگہ ہے۔ کیا بولا تو؟ نبی کو پکارنا شرک ہے، شرک ہے تو ہم شرک اپنے منہ سے شروع کر لے لیا۔ حضرات پکارنے کے لیے ہمارے پاس تو ہے، اے حسنی میاں، اے عبداللہ، اے حاجی صاحب، اے حافظ جی، اے کے علاوہ ہوا کچھ ہے ہی نہیں۔ انگریزی بھی ایسے ہی غریب زبان ہے۔ او جانسن، او اونلی او، ہمارے پاس خالی اے۔ مگر عربی ریچسٹ لینگویج آف دی ورلڈ، اس میں 5 حروف ہیں پکارنے کے لیے۔ حروف ندا 5 ہیں، عربی پہ 5 کا بڑا اثر ہے۔ کبھی تو چمکی، عربی بھی چمکی جب پنجتنی ہو گئی۔ ہم ڈبل پنجتنی، سبحان اللہ سبحان۔ ہمارے پاس رسول کے گھر میں بھی پنجتن اور گھر کے باہر بھی پنجتن۔ کیا بات ہے، باہر پنجتن کون؟ ایک رسول، دوسرے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ۔ پنجتن پنجتن، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی۔ پنجتن گھر کے اندر نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ پنجتن وہ بھی ہمارے، یہ بھی ہمارے، ہم سنگل نہیں ڈبل ہیں۔ نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی۔ پنجتن نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ پنجتن مگر مولا علی، قادریوں کے آقا، چشتیوں کے مولا، سہروردیوں کے رہبر، سنیوں کے امام، ولیوں کے ولی، امیر ولایت، مشکل کشا، اے میرے علی، تم پہ پوری امت قربان۔ اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی۔
جو علی کو چھوڑ دے وہ مصطفیٰ کے گھر کا بھی نہیں ہے اور در کا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم پنجتنی ہیں، سنبھل کے پنجہ لڑانا. سبحان اللہ. تیرے پاس آج کا پنجہ ہوگا، پیاس کا پنجہ ہوگا، ہمارے پاس عباس کا پنجہ ہے. ایک بات اور، تو 5 حروف ہیں اس کے، حروف ندا 5 ہیں. مجھے آپ کو گرامر تو پڑھانی نہیں، لیکن ایک بتاتا ہے، ایک تو یا ہے جو آپ جانتے ہو، ایک اور ہے جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، ایو. اور آپ ڈیلی ایو کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اس کے بھی معنی یا. یا معنی تو یا ہی ہے، ایو معنی بھی یا، اے پکارنا، یہ بھی حرف ندا ہے. اب پڑھتے ہیں نا تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی. وہاں سے ایو سے پکار. اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے 2 حرف سے پکارا. یا ایھا، یا ایھا الذین آمنوا. ہم نبی کو ایک حرف سے پکاریں تمہارا معدہ خراب ہو جائے، اور اللہ 2 حرف سے مومن کو پکارے، مخاطب کرے، اور وہ بھی لامکہ والا. مکان والے کو دوری کتنی ہے؟ تو رسول مکان میں ہے، لکھنؤ مکان میں ہے. مکان سے مکان کو اگر کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا تو اللہ مکان سے مکان میں کانٹیکٹ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب باتیں یہ نہیں ہیں. بات یہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اور ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو مان گئے، اے وہ جو ایمان لے آئے. استعینوا، اب حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو، استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو. حکم ہے. کس سے مانگے مدد؟ اللہ سے. کہو وہ الگ جگہ، وہ دوسری آیت میں ہے. یہاں تو میں تم کو دوسری بات بتا رہا ہوں. استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے نماز مانگو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. ہم کہیں اللہ، ہم کا تو یہ سکھائے گا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. تو کہنے لگے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہو پورا قرآن نہیں پڑھا، یا ٹالریشن سے کام لے رہے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. تو صبر خدا نہیں ہے، نماز بھی خدا نہیں ہے. اب کل مت کہنا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اگر کہو گے تو پھنس جاؤ گے، کیونکہ غیر اللہ ہی سے مدد مانگنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. اصل میں بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ مدد مانگنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ڈائریکٹ مجھ سے مدد مانگ لو، اگر مجھ تک تیری پہنچ نہیں ہے تو جو میرے پسندیدہ ہیں ان سے مدد مانگ لے، جو مجھے محبوب ہیں ان سے مدد مانگ لے، جو میرے حبیب ہیں یا مجھ سے قریب ہیں. 2 ہی میتھڈ ہے مدد مانگنے کا. یا تو ڈائریکٹ جا کر کے گورنمنٹ آف انڈیا سے لے لے، ورنہ ڈی ایم کے پاس چلا جا، یہ انہی کا اپوائنٹڈ ہے. اگر سی ایم سے تیرے تعلقات نہیں ہیں تو ڈی ایم سے کام چلا لے. تو اگر تو خدا سے مانگ لے، ڈائریکٹ مانگے تو مانگ سکتا ہے، بالکل تجھے رائٹ ہے. لیکن اگر اس کے پسندیدہ سے مانگا، اس کے محبوب سے مانگا، اس کے قریب سے مانگا، اس کے حبیب سے، یہ بھی خدا ہی سے مانگنا ہے. جو ڈائریکٹ مانگو گے اسے استعانت بالذات کہتے ہیں، اور جو وسیلے سے مانگو گے تو اسے استعانت بالواسطہ کہتے ہیں.
ایاکا نعبدو میں کے بعد جو ایاکا نستعین، ایاکا نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہے، اس میں استعانت بالذات ہے، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ میں استعانت بالواسطہ ہے۔ رب سے مانگنا بھی رب ہی سے مانگنا ہے، اور واسطے کے ذریعے مانگنا بھی ہے رب ہی سے مانگنا ہے۔ ہمیں نماز عبادت ہی ایسی کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ مگر یہ اللہ، یہ بات تو نے ایمان والوں سے کیوں کہی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں تم سنو، یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کہی؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں سمجھداری سے کام لو، صبر و نماز سے مدد مانگو۔ لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ ان کا میں اللہ علم الغیب چاہتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس میں غیر اللہ سے مدد کا حکم دے رہا ہوں، سب نہیں مانیں گے۔ توجہ، میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہوں، سب نہیں مانیں گے، اور جب سب نہیں مانیں گے تو میں سب سے کہوں گا بھی نہیں، صرف ایمان والے مانیں گے۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، بہترین عبادت ہے نماز، جواب نہیں نماز کا۔ ابے جو نماز جی لگا کے پڑھتا ہے اس سے پوچھو کیا مزہ ہے نماز میں۔ روح میں پالیدگی، قلب کی پاکیزگی، ذہن کی تازگی۔ ارے نماز تو ایسی عبادت ہے کہ بندے اور خدا کے بیچ پڑے ہوئے پردے کو اٹھا دیتی۔ نماز جسم کو بھی پاک کرتی ہے اور روح کی غذا ہے۔ نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے، نماز ناپاکی سے بچاتی ہے، نماز حرام کاری سے نجات دلاتی ہے، نماز روح میں چمک پیدا کرتی ہے، نماز قرب خاص تک پہنچاتی ہے۔ ابے جب نماز شروع کرو تو یقین ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، نماز شروع کرو تو یقین ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور پڑھتے 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 ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ بندہ خود کہتا ہے کہ نماز میں میں گویا خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز دنیا سے جو کو بھلا دے، نماز جو فنا کی لذتوں سے آشنا کر دے، نماز جو بندے کو مولا بنا دے، سبحان اللہ، نماز جو حجابات کو اٹھا دے، نماز جو قرب خاص میں پہنچا دے، نماز جو دل ہی کو کعبہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نماز میں دنیا کا خیال کرنا چاہیے، نماز میں دنیا داری کا خیال لانا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ادھر فاتحہ پڑھ رہا ہے، ادھر سوچ رہا بھی مارکیٹ جانا باقی ہے، مچھلی لانا باقی ہے، گھر والی کو منہ دکھانا باقی ہے۔ اور اگر میں سامان نہیں لے گیا تو جوتا کھانا باقی ہے۔ دنیا بھر کے خیالات۔ ایک تو آپ بھول گئے کہ انہوں نے چابی کہاں رکھی، نماز پڑھنے کی یاد پڑ گئی، نماز میں بھولی بسری بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ ایک نمازی کو ایک تیر چبھ گیا، کیا بات ہے،
ایسی بری طرح وہ اندر گیا کہ چھونے نہیں دیتے تھے. اگر کوئی ٹچ کرے تو درد گرم اور ٹیس کی وجہ سے ڈونٹ ٹچ، برداشت نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا. اور نہ نکلے تو اچھا کیسے ہو، اور چھونے نہیں دیتے تو نکلے کیسے. پکے نمازی کے ساتھ یہ ہو گیا. ایک بولا بھی نہیں انہیں نماز میں جانے دو. ساتھی نے کہا ابھی ایسے رہنے دو، نماز میں انہیں جانے دو. وہ سجدے میں گئے، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں. اس کو نماز کہتے ہیں. جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز. آؤ نبی کی نماز کو قریب سے دیکھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز میں داخل ہو گئے، سلام اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ، پوری سورے ملایا، اللہ اکبر. رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، رسول پاک سجدے میں گئے، ڈوب گئے. امام حسین کا بچپن ہے، نانا کو سجدے میں دیکھا، پیٹھ پر بیٹھ گئے، پشت مبارک پر نواسا سوار ہو گیا. نہ سواری کا جواب ہے نہ سوار کا جواب ہے. سجدے میں رسول قرب خدا میں پہنچ گئے. حضرت مفتی صاحب قبلہ نذر کر رہا ہوں آپ کو، میرے نبی نے سجدہ کیا تھا تو جب علی سجدے میں گم ہو جائے اور تیر کی خبر نہ ہو، درد کا احساس نہ ہو، حسین تم کتنے قیمتی ہو کہ نبی سجدے میں ہے مگر حسین کا احساس نبی کے دل میں ہے، نبی کے ذہن میں ہے، نبی کے تصور میں ہے. حضرت علی کا تیر کھنچ گیا، علی کو خبر نہیں، اور نبی کی پیٹھ پر حسین بیٹھ گئے تو نبی کو خبر. تیر کا درجہ اور ہے، حسین کا درجہ اور. امام حسین، ایک جملہ اور آ رہا ہے، بول دوں؟ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، دارالفتہ بھی ہمارے مفتی اعظم فرنگی محلی بھی رونق افروز ہیں. اچھا میں سادگی سے کہوں گا تاکہ پکڑ میں نہ ہوں، تم سمجھ جانا میں کیا کہہ رہا ہوں. جیسے ہی امام حسین پشت مبارک پر بیٹھ گئے، رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا، سر اٹھایا نہیں. کیونکہ اگر میں سر اٹھاتا ہوں تو حسین گر جائیں گے، حسین گر گئے تو زخمی ہو جائیں گے، ادھر حسین زخمی ہوں گے، ادھر فاطمہ کا دل کہیں زخمی نہ ہو جائے. خود حضور کو بھی گوارا نہیں ہوگا کیونکہ حسین رسول کے دل کا چین ہے، سراپا نور العین. اب اس پر جو جملہ بولنا ہے وہ نوٹ کرو. لکھنؤ کے پڑھے لکھے لوگوں، اہل علم اور طبقہ دانشوری سے تعلق رکھنے والے حضرات، توجہ چاہوں گا کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، سجدے میں سر جھکایا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے.
سجدے کو لمبا کر دیا. ایک نفسیاتی بات کہوں, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سجدے کو لمبا کر دیا, سجدے کو طول کر دیا. یہی تو علماء کرام بولے ہیں, تم نے سنا کہ لمبا کر دینا. کہیں سجدہ کوئی ربڑ ہے جو کھینچ کے لمبا کر دیا. ارے لمبا کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے, 5 بار سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہہ کے اٹھا سکتے تھے نا. لیکن جب حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے تو گنتی ختم ہو گئی. بس کہتے رہو سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. رسول پاک زبان سے کہہ رہے ہیں سجدے میں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, اور دل میں سوچ رہے ہیں حسین ابھی اترے نہیں, ابھی اترے نہیں, سبحان ربی اللہ ابھی اترے نہیں, سبحان ربی اللہ ابھی اترے نہیں. ذکر ساتھ ساتھ زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ, دل میں حسین. زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ, تصور میں حسین. زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ, خیال میں حسین. حفاظت حسین, سیانت حسین, رعایت حسین, پروٹیکشن آف حسین. سر سجدے میں, خیال میں حسین. اب مجھے بتا میں حسین کو کیا کہوں؟ واٹ از حسین؟ اے حسین تمہیں دنیا کہوں کہ تجھ کو دین کہوں؟ توجہ توجہ پلیز, بیدار ہو کے سنو. اے حسین میں آپ کو دنیا کہوں کہ دین کہوں؟ لکھنؤ والوں تم آزاد ہو, چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا کہو. لیکن اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو بات حسین پر نہیں رہے گی. اعتراض مصطفیٰ جان رحمت پہ ہوگا کہ سجدے میں رسول نے دنیا کا خیال کیا, دنیا کو بچایا, دنیا کا تصور, دنیا کی حفاظت, دنیا کی سیانت. اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو, وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے, دین است حسین, دی پناہ است حسین. ایک بات اور اچھی طرح سے سن لو, مخدوم صاحب کو نعرے کی ضرورت نہیں ہے, اچھی اولاد کی ضرورت ہے. نعرے تو بدعقیدہ لوگ بھی لگاتے ہیں, کیا بات ہے, مگر ہمیں تو اچھے لوگ چاہیے. حضرات میں ایک بات اور صاف کرنا چاہتا ہوں, امام حسین اپنی تمام تر فضیلت کے باوجود امتی ہیں. کیا بات, بہت کلیئر کٹ سن لو. میرا امام, ہمیں ایسا امام تو ڈھونڈے نہیں ملے گا. امام حسین جیسا امام ڈھونڈے نہیں ملے گا. خود امام, ان کے باپ امام, ان کا بھائی امام, ان کا بیٹا امام. امام ہے آپ, امام کے باپ, امام کے پوت, امام کے بھیا. امام حسین امام خود, امام زین العابدین کے باپ, امام حسن کے بھائی, امام علی کا بیٹا. امام ہے آپ, امام کے باپ, امام کے پوت, امام کے بھیا. ایسا نہ کوئی محدث ملے گا, نہ کوئی مجدد کہ خود بھی محدث ہو, باپ بھی محدث ہو,
بھائی بھی محدث ہو بیٹوا بھی محدث ہو، نہیں ملے گا۔ ایسا کوئی مجدد نہیں ملے گا، خود بھی مجدد ہو، ابا بھی مجدد ہو، بھیا بھی مجدد ہو اور بیٹوا بھی مجدد ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ ایسا کوئی مفتی بھی نہیں ملے گا کہ خود بھی مفتی ہو، باپ بھی مفتی ہو، بھائی بھی مفتی ہو اور بیٹوا بھی مفتی ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ ایسا بس ایک ہی ملے گا، فاطمہ کے گھر میں ملے گا، وہ امام حسین ملے گا، خود بھی امام، ابا بھی امام، بھیا بھی امام، بیٹوا بھی امام۔ ابے جس کے گھر میں اتنے امام کیا کر پائے گا کسی نالے کا غلام؟ مجھے لکھنؤ کی سمجھداری پر بڑا بھروسہ ہے، وہ ندی کو بھی پہچانتا ہے اور نالے کو بھی۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ۔ سنی تو سمندر ہے، کیا بات ہے، اس کو گومتی نہیں چاہیے، اور وہ بھی گومتی دیوی۔ کوئی مردوں جیسا نام ہو تو چلے گا بھی، جیسے فیض آباد میں اپنے گونڈا میں گھاگھرا پرسان لگتا ہے مردوں کا نام ہے۔ جی مولوی صاحب کہاں سے ہیں؟ جی گومتی جی کے پاس سے آئے۔ جیسے لگتا ہے شریمتی جی کے پاس سے۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو آگے بڑھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا حسین اپنی تمام تر عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، برگزیدگیوں کے باوجود امتی، رسول پاک کی صفات کا مظہر عطم، صدیق کی صداقت کا علم بردار، عدالت کا پیکر، سخاوت کا ساگر، شجاعت کا پہاڑ، فاطمہ زہرا کی پاکیزہ رضا کی آبرو، اہل بیت کا خون، مصطفیٰ کی بو، اپنے باپ کا ہو بہو، حسین کربلا میں موجود، پھر بھی امتی ہیں۔ our beloved امام حسین is امتی، نبی نہیں ہے امتی ہے۔ بولو امتی ہے کہ نہیں؟ نبی نماز میں، امتی خیال میں، سمجھو سمجھو گے نہیں تو بڑھوں گا نہیں۔ اب بچہ تو بچہ، پیدائشی سچا، نبی پر حسین سچے پہ سچا، سچے رسول پر سچا نواسا، اچھے رسول پر اچھی اولاد، ان کی اولاد۔ اب تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پشت مبارک سے اتر گئے۔ اب بچے تھوڑے ہی تو انٹرسٹ لیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں مائنڈ بہت جلدی۔ اتر گئے، یہ حسین اترے تو رسول پاک نے نماز پوری کیا، دہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ دھیان رکھیے گا میں بہت انٹینشنلی کہہ رہا ہوں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور دہرایا بھی نہیں، یعنی سجدہ لمبا ہو گیا، حسین کا خیال شامل ہو گیا، مگر نماز خراب نہیں ہوئی، نماز خراب نہیں ہوئی۔ سجدہ سہو رسول نے نہیں کیا کہ لمبا ہو گیا، لو سجدہ سہو کر کے نماز بچا لے، نماز بچی، نماز اچھی رہی، نماز مکمل رہی، نماز کامل و اکمل تھی، نبی نے دہرایا نہیں، سجدہ سہو نہیں کیا۔ اب نبی سجدے میں، امتی خیال میں، تو نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟
حضرت علی کی نماز جیسی پڑھی وہ تو سن لیا، اور ایک پرائیویٹ نماز بتاؤں جو حضرت علی نے نہیں پڑھی اور پڑھ لیا۔ اے مولا تم نہ پڑھو نا تو قضا ہو جائے، تم نہ پڑھو تو قضا ہو جائے، علی نہ پڑھے تو قضا کی ہمت نہیں کی قضا ہو جائے۔ جب علی کی طرح ہو نہیں پا رہے ہو تو کون منہ سے نبی کی طرح ہو رہے ہو؟ یہ منہ دال مسور کی، ذرا صورت تو دیکھو کھجور کی۔ اب تو سعودیہ سے کھجور آنا بند ہے، بڑا برا حال ہے۔ پکڑو دکڑو ہو رہی ہے، ریال پہ اکڑو، پیٹرو ڈالر پہ اتراؤ، سمپردائیتا پھیلاؤ، مسلمانوں کو لڑاؤ، باہر جا کے بریانی کھاؤ۔ پھنسانے کے لیے ستو دکھاتے ہیں، اور امریکن آرٹ کے مکان میں دلی میں رہتے ہیں۔ سوچو امریکن آرٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے، اتفاق۔ اس وقت تک حضرت علی نے نہیں پڑھا تھا۔ جب اب آدمی اکیلے پڑھتا ہے تو یہ پورا موڈ بن جاتا ہے، چلا جاتا ہے نماز میں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ دکھاوٹی نماز تو نہ علی کی تھی نہ ولی کی ہے، دکھاوٹی تو یہ لوگ ہیں، جب ان کی نماز نہ دیکھو تو یہ دروازہ کھٹکھٹائے کے دکھاتے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے حضرت، کیا اشارہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے دھرتی پکڑ تو سنا تھا، یہ دروازہ پکڑ جماعت۔ ایک دم حضور کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام جب پھیلانا چاہا، کلمہ پڑھانا چاہا، تو کیا کیا رسول پاک نے؟ تمام لوگوں کو گھر سے نکال کر کے میدان میں رسول لے آئے، خود فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ جب ہم لوگ کیا کیے؟ ہم یہ حضور کی سنت پر عمل کیا، آپ لوگوں کو گھر سے نکال کے میدان میں لائے۔ اب فاران تو ہمیں ملا نہیں تو ایک اونچا اسٹیج بنائے، رسول نے اونچائی سے کہا تھا، تنی ہم بھی اونچائی سے کہیں، اور پبلک جو تھی وہ میدان میں کھڑی تھی، آپ کو بھی میدان میں رکھا۔ یہ سنت رسول کے مطابق ہے نا، کہ گھر میں سے نکال کے باہر لاؤ۔ اچھا یہ سنت ہے، گھر میں سے نکال کے باہر لاؤ، ہم اس کا الٹا کریں گے، ہم باہر سے پکڑ کے اندر لے جائیں گے۔ عصر کے ٹائم آ جاؤ، عصر کے ٹائم آ جاؤ، عصر کے ٹائم آ جاؤ، مغرب کے ٹائم آ جاؤ، باہر سے اندر آ جاؤ، تاکہ الٹا رہے۔ یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں، آپ جیلیوں بولہیوں میں جاتے ہیں، کافروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اچھا رسول نے کافروں کو کلمہ پڑھایا؟ ہم کافروں کو پڑھائیں گے ہی نہیں، ہم گھر جا کر مسلمانوں کو کلمہ پڑھائیں گے، رسول کا الٹا کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ عبادت خانہ ہو، اللہ کی عبادت کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے جہاں دنیا کی بات نہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ اچھا یا رسول اللہ آپ نے مسجد کا عبادت خانہ بنایا ہے؟ اللہ نے چاہے تو ہماری جماعت اسے مسافر خانہ بنا دے گی۔ اللہ کے گھر کو مسافر خانہ بنا دیں گے۔ اچھا صرف بوڑھوں کو لے جاؤ گے تاکہ مسجد پاک صاف رہے؟ نہیں، نوجوانوں کو بھی لے جائیں گے۔ تو مسجد پاک صاف کیسے رہے گی؟ رات میں غلطی ہوئی، صبح تم چل دیے، کسی کو پتہ ہی نہیں، فرشتے بھاگ دیے۔ فرشتوں کو تو پتا ہے کہاں کہاں گندا ہے، نمازیوں کو معلوم نہیں۔ فجر میں آئے تو سب ٹھیک ٹھاک پایا،
یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اولیاء کرام نے بھی خانقاہوں میں رکھا، اگر جوانی کی عادت، جوانی کی عمر میں، نفس کے دباؤ میں ناپاکی رات میں ہو بھی جائے تو بستر خراب ہو، نہاؤ، کپڑے صاف کرو، پھر مسجد میں نماز پڑھو، اپنا بستر گندا کرو، سمجھ میں آتا ہے رب کے گھر کو گندا کرنے کی ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کوئی گندا ہی ہوگا جو خدا کے گھر کو گندا کرنے میں شرماتا نہیں۔ اب اگر ایسے گندے لوگ کہیں کہ جلوس محمدی نہیں نکلے گا تو ہم کہیں گے ہم تمہیں دیکھ لیں۔ یہ ہندوستان نجدی فرقہ پرستوں کی مٹھی میں نہیں، خواجہ غریب نواز کے قدموں میں ہے۔ یہ لکھنؤ میں ٹوٹے ہوئے بکے ہوئے مورے، یہ انتظامیہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے چہرے، یہ دین کے نام پر، دین کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا لگانے والی قوت ہے۔ کان کھول کر کے سن لو کہ جب تک اہل سنت کا ایک بچہ بھی لکھنؤ کی سرزمین میں زندہ ہے، مخدوم مینا کی چوکھٹ سے جلوس محمدی نکلے گا، نکلے گا، نکلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول سے بہتر کوئی رسول نہیں، میرے نبی سے اعلیٰ کوئی نبی نہیں۔ کیسے بھلا دیا تم نے 12 ربیع الاول کو نبی کو؟ کیسے شرم کی بات ہے کہ پیدا ہو نبی اور جلوس نکالو غلاموں کا۔ صدیق اکبر میرے سارا افضل الصحابہ ہیں، تسلیم دل کی گہرائیوں میں یہ حقیقت ہمارے ہے۔ ترتیب خلافت کا احترام ہر سنیوں کے سینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب صدیق اکبر پیدا ہوئے تب ان کا نکالو، ہم تمہارے ساتھ۔ جلوس فاروقی کیوں نہیں نکالتے؟ کرو مدح صحابہ، اور صحابہ کا نام تک نہیں لو۔ جلوس مدح صحابہ کون؟ بلال، سلمان، کس کا ساتھ، کس کی مدح؟ نام لو۔ جلوس صدیقی، سبحان اللہ، جلوس فاروقی، بے شک، جلوس عثمانی، جلوس علوی، 4 لوگ انہوں نے 9 لیا، تم کم سے کم 400 لیتے، پوری جماعت۔ میں پتا چکا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو جب رسول پیدا ہوئے ہیں، جس میں گزیٹڈ ہالیڈے تمہیں مل رہی ہے، اس تاریخ کو جب نبی پیدا ہوئے تھے تو دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا، اہل بیت بھی نہیں تھے۔ ہمیں جب رسول پیدا ہوئے تو اہل بیت تھے رسول کے، شادی نہیں ہوئی تھی، بچے تھے۔ 25 سال کی عمر میں اہل بیت، 40 سال کے بعد رسول نے صحابی بنایا، 40 سال بعد صحابہ۔ 12 ربیع الاول کو نہ صحابہ نہ اہل بیت، تو 12 ربیع الاول کو اہل بیت کا جلوس نکالو گے؟ کیا بات؟ تو جب 12 ربیع الاول کو اہل بیت کا جلوس مدح اہل بیت، 12 ربیع الاول کو جلوس مدح اہل بیت نکالنا اگر معقول نہیں ہے تو جلوس مدح صحابہ معقول ہے؟ پیدا ہوا مصطفیٰ، پیدا ہو نبی، ڈیٹ آف برتھ آف پروفیٹ، گورنمنٹ آف انڈیا چھٹی دے کہ نبی پیدا ہوئے، اور لکھنؤ میں پبلک کو دھوکہ دیا جائے کہ صحابہ پیدا ہوئے۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام کا پیدا ہوئے۔ جب میرا نبی پیدا ہوا تھا تو صحابہ کرام کی اکثریت صدیق اور علی کے سوا سب شرک میں مبتلا تھا، سب شرک میں مبتلا۔
یہ تو 40 سال کے بعد میرے نبی نے صفائی کا کام شروع کیا. ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا, عمر کو فاروق اعظم بنایا, عثمان کو ذوالنورین بنایا, علی کو مشکل کشا صاحب شکل بنایا. ہے نا, ہمیں تو جس کا دین ہے ایمانداری سے اس کا دین بناؤ. ہم کب کہتے ہیں کہ 2 جلوس 3 جلوس نکالو 12 ربیع الاول, ایک ہی نکالو, نام میرے نبی کا ڈالو, اس جلوس محمدی لکھو, اس میں ابو بکر صدیق کا بھی نام ڈالو, فاروق اعظم کا, مگر آگے آگے نبی, پیچھے پیچھے صحابہ. ان نبی کو کاٹو, صحابہ کو لاؤ, اسلام ہے. اب نبی کو کاٹو تو اہل بیت چھوٹ جائے, نبی کو کاٹو تو صحابہ نہیں چھوٹ جائیں گے. اب تم بتاؤ, کیا گونڈا بستی سے تم صرف حق کمانے آئے ہو یا اپنی عقیدے کی بنیاد کو جمانے بھی آئے ہو؟ اپنی سنیت کے ساتھ یہاں جینا آیا نہیں. بے شک بے شک. تو جب بھی آپ کو آل انڈیا محمدی مشن بلائے, آپ کی ضرورت محسوس کرے تو نکل پڑو گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. معاملہ نبی کا ہے, میرا ہو تو اپنے اطمینان کے لیے میں ہاتھ اٹھاؤں. یہ میٹر میرا نہیں ہے, آؤ یا نہ آؤ. 12 ربیع الاول کو اپنے گھر میں بیٹھے رہو, پرواہ نہیں مجھ کو, اس لیے کہ یہ میٹر ہاشمی کے گھر کا نہیں ہے. تمہاری عاقبت کا ہے, تمہاری جنت کا ہے, تمہاری آخرت کا ہے, تمہاری عقیدت کا ہے, تمہاری محبت کا ہے. سبحان اللہ سبحان انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, مگر جب کال کیا جائے, اخبار کے ذریعے آپ کو بلائے جائے, ایک پڑھے تو 100 کو بتائے جانا ہے, 100 پڑھے تو 1000 کو بتائے جانا ہے. سنیوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, کیونکہ یہودیوں سے یا سعودیوں سے کوئی کانٹیکٹ سنیوں کا ہے بھی نہیں, بلکہ 4 پیسہ جمع ہوتا ہے تو غوث اعظم کے نام پہ دے, غریب نواز کی 6, مخدوم صاحب کی 28ویں, فاضل بریلوی کی 25ویں اڑا دی. جس کے کرم سے پیسہ ملا اسی کے نام پہ لٹا دی. تو تم ذریعہ خود بناؤ گے, اپنے آقا و مولا کے لیے آگے خود بڑھ کے آؤ گے. تو اب رسول پاک اثر کی نماز پڑھ چکے, حضور پاک کی ملت. ایک بات اچھی طرح سے سن, جب 72 نفوس سے قدسیہ کو یزید کا تخت و تاج روک نہ سکا, تو اب تو ان کے ماننے والے لکھنؤ میں کروڑوں. ارے جب 72 کسی یزید سے نہیں ڈریں گے تو یہ لاکھوں اہل سنت کسی پلید سے بھی نہیں ڈریں گے. ہم سب کے ناگرک ادھیکاروں کو تسلیم کرتے, ہم احترام حقوق کے قائل ہیں. ہمیں ہمارا حق مل جائے, دوسروں کو دوسروں کا حق ملے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر تجھے اجمیر سے عقیدہ نہیں چاہیے, کہ چوچا بدایوں بریلی سے نہیں چاہیے, تو بھی آ جا, لے لے پورا عقیدہ نجد سے. ہم مدینے سے لیتے رہے, تم نجد سے, پر اپنا نام تو بتاؤ. یہ کیا بات ہے کہ فرقہ کا نام چھپاتے ہو, اور وہ صرف اس لیے کہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جو اپنے بانی کا دن نہ منائے. جہاں جہاں یہ بدعقیدہ ہے, جن ملکوں میں
جلوس محمدی نہیں نکالنے دیتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر سال رسول پیدا ہوں گے کیا؟ ہر سال. میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں برس ڈے آف پروفٹ منایا جائے، عرب و عجم میں رسول کی میلاد کا جشن ہو، کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت کی دھرتی میں جلوس نکلے، بمبئی اور دلی میں نکلے، کلکتہ میں نکلے. لکھنؤ والو تم کب تک چپ رہو گے، کب تک محروم رہو گے، کب تک تمہارے نبی کا جلوس نہ نکلے؟ کب بتاؤ گے تیرا نبی کون ہے؟ مسلمانوں فرض بنتا ہے کہ تم ہندوؤں میں بھی اپنے نبی کا پریچے کراؤ، ان کے شانت سندیش کو آگے بڑھاؤ، ان کے میسج کو مسلم غیر مسلم دونوں میں لے جاؤ. تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنے پروفٹ کا پریچے کراؤ. اس سے پیار بڑھے گا، شانتی بڑھے گی، محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا، غلط فہمیاں دور ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوگی. 1 لاکھ صحابہ کرام ہے یا 4 لاکھ صحابہ کرام ہے، کس کو فرصت ہے 4 لاکھ کی زندگی پڑھنے کی؟ کس کو فرصت ہے 313 بدری صحابہ کی حیات پڑھنے کی؟ 313 بدری صحابہ سنیوں کے سراخوں پر ٹائم کس کے پاس ہے کہ 313 لائف ہسٹری پڑھے؟ ارے لکھنؤ کے مولویوں، ایک نبی کی ہسٹری پڑھا دو، سارے صحابہ مل جائیں گے. ایک جلوس محمدی نکال دو، ہر صحابی کا جلوس نکلے گا. کیونکہ میرا رسول صحابہ سے نہیں پیدا ہوا، صحابہ میرے نبی سے پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول نبی کی تاریخ ہے، نبی کا حق ہے، اسے چھین کر کوئی اور نام نہ دو. اگر مدح صحابہ کا جلوس نکالنا ہے ہاتھ ملاؤ، صدیق اکبر کے دل میں نکال لو، فاروق اعظم کے دل میں نکالو، عثمان غنی، ہم ساتھ دیں گے. ایک مٹھی پر لوگ 9 جلوس نکال سکتے ہیں، تو کیا اتنے پھیلے ہوئے تم ہو 9 دنیا 18 نہیں نکال سکتے؟ کوئی نہیں روکے گا. جس جلوس سے شانت سندیش ہوتا ہے اسے کوئی نہیں روکتا. جو جلوس پرائم کے لیے ہوتا ہے اسے کوئی نہیں روکتا. ہم وہ جلوس نہیں نکالنے دیں گے جو کرائم کے لیے ہوتا ہے. کسی کا چڑھانے کے لیے نکالو گے؟ کہنے لگے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. آپ کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا بتوں کو چڑھانے کے لیے پڑھتا ہوں. بے وقوف، نماز بھی خراب کر دی. ابھی اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے. تو جلوس مدح صحابہ صدیق اکبر کے لیے نکالو، فاروق اعظم کے لیے نکالو، کسی کو چڑھانے کے لیے کیوں؟ نماز خدا کے لیے پڑھو، بتوں کو چڑھانے کے لیے کیوں؟ جب نماز ہم کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں پڑھتے، روزہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں رکھتے، حج کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے، تو ہم کوئی بھی دین کا کام کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے. چڑھاتے تم ہو، چڑھاتے ہم. کیا اشارہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک فائنل بات سن لو، خدا نہ کرے اکڑنا مت. 12 ربیع الاول میرے نبی کو دے دو. جلوس محمدی نام رکھ لو، جلوس محمدی کہہ کر 12 ربیع الاول کو نکالنا، ورنہ پھر ایک نئے کربلا کے لیے تیار ہو جاؤ.
खोरों, पेट्रो डॉलरों, अमरीकी एजेंटों के जरिए हमें इस्लाम नहीं मिला। मेरा इस्लाम तब आगे बढ़ा है जब रसूल पाक ने अपने पाकीज़ा शिकम पर पत्थर बांधे हैं। बिलाल हबशी को तपती हुई जमीन पर घसीटा गया है, तब इस्लाम आ गया। अमीर हमजा की छाती काट कर कलेजा निकाल कर दांतों से चबाया गया। फातिमा के लाल को करबला की जमीन पर बेआबो ताना शहीद किया गया। बहते हुए खून की धार से इस्लाम को बेकार मिला है। वो इस्लाम जिसकी जड़ों में मेरे नबी का पसीना हो, वो इस्लाम जिसकी बुनियाद में मेरे हमजा का खून हो, वो इस्लाम जिसकी दीवारों को साहबे-किराम के लहू से मजबूत किया गया हो, वो इस्लाम जिसकी बुनियाद में फातिमा ज़हरा का दूध इमाम हुसैन के बदन में लहू बनाओ, फिर वो खून हुसैन जिसकी बुनियाद में हो अब्बास अलमबरदार कब्र बनी हाशिम। तुम्हारे बाजू कटे मगर हौसला नहीं कटा। असगर अगर कुर्बानी दे सकता है तो मेरी मां बहनों 12 रबीउल अव्वल को तैयार रहना। अगर गोद के बच्चे की भी जरूरत पड़ गई तो अली असगर के कदमों पे कुर्बान कर देना। वो हुसैन जिसने उम्मत रसूल को बचाने के लिए मक्का मदीना छोड़ दिया, उस इस्लाम को बचाने के लिए हम भी अपनी दुकान मकान छोड़ने को तैयार हैं। वो हुसैन तुम वो मैं हूं। हमने भी दूध पिया है और खून पड़ा है। हमने औरत का दूध पिया है, औरत का। इमाम हुसैन ने खातून जन्नत का दूध पिया है, खातून जन्नत का। तुम्हें मुसलमान बनाए रखने के लिए, तुम्हें यजीदी हुकूमत से बचाने के लिए, तुम्हें फासिक और फाजिर और जालिम और सफाक लोगों से निकालने के लिए अपने पूरे परिवार को कटवा दिया। लखनऊ में उनका नाम न लिया जाए। अहले बैत का हुकूम से गुनाह है माज़अल्लाह कि लखनऊ का मौलवी अहले बैत का जत्था ही बनाता, कहता ये तो उनके हैं। अरे वो हमारे इमाम है, हमारे इमामों के इमाम है। बोलो सुन्नियों इमाम हुसैन तेरे हैं कि नहीं? क्या तू इमाम हुसैन के नाम पे कोई जुलूस निकालता है? कब तक चुप बैठे रहोगे? कब तक यजीदियत देखते रहोगे? कब तक? क्यों खामोश बैठे हो तुम? बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ भर से क्यों नहीं इकट्ठा होते? करबला के शहीदों, अगर हमें बचाने के लिए आपने अपनी कुर्बानी दी है तो अब आपका भी जुलूस निकालने के लिए हम अपनी कुर्बानी देंगे। कब तक चुप रहोगे? चुप रहे तो ख्वाजा का जुलूस नहीं निकाल पाए, चुप रहे तो कोई बड़े पीर का बड़ा जुलूस नहीं निकाल पाए, चुप रहे तो सुनियो तुम अहले बैत का कोई जुलूस मुहर्रम में नहीं निकाल पाए, चुप हो। नबी तक का जुलूस नहीं निकाल पा रहे हो, कब तक चुप रहोगे? अब
اپنی غلطی کو کب محسوس کرو گے؟ قبر میں جا کے محسوس کرو گے؟ محشر میں پچھتانے کے وقت محسوس کرو گے؟ شفاعت کی جب ضرورت ہوگی اور نبی منہ موڑیں گے تب محسوس کرو گے؟ ابھی تم مرے نہیں ہو، سدھار لو اپنی غلطی، خاموش رہنا بند کرو، حق بولو، ڈٹ کے بولو، ہزار کے سامنے بولو۔ ہم 3 جلوس نکالیں گے، ہم جلوس سے محمدی بھی نکالیں گے، جلوس سے صحابہ بھی نکالیں گے، جلوس سے حسینی بھی نکالیں گے، اور جلوس سے غوثیہ تو نکل ہی رہا۔ ہم 4 والے ہیں، 4 جلوس نکالیں گے۔ یہ جب تک تم اٹھو گے نہیں تمہارا حق تمہیں ملے گا نہیں۔ شانتی سے، سکون سے، طاقت، یکجہتی اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے ارادے سے کیا ہوگا؟ ارے اگر اپنا حق پانے میں پا گئے تو خالد بن ولید کے ساتھ حشر ہوگا، اور مارے گئے تو حسین ابن علی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے اور دامن اہل بیت بھی ہے۔ ہمارے نزدیک جو دامن صحابہ تو چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں، اور جو دامن اہل بیت کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں۔ جو دامن صحابہ کو چھوڑ دے وہ بھی اسلام کا نہیں، جو دامن اہل بیت چھوڑ دے وہ بھی اسلام کا نہیں، اور جو اسلام کا نہیں وہ ہمارے کام کا نہیں۔ حضرات گرامی، کب تک چپ رہو گے؟ اسی چپی کو توڑنے کے لیے آل انڈیا محمدی مشن ہے۔ اس کے بلانے پر آپ آئیں گے، قاضی شہر حضرت مفتی صاحب قبلہ، ان سے آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس ایک رجسٹر ہوگا، آپ دستخط کیجیے۔ اس رجسٹر کا ایک مقصد ہوگا، آپ کی سگنیچر چاہیے۔ یہ رجسٹر آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں ہم نہیں بھیجیں گے کہ میرے باپ کی بارات، میرے بھائی کی شادی نہیں ہے کہ ہم رجسٹر لے کے آپ کے جائیں۔ یہ آپ کے نبی کے پرچم لہرانے کی بات ہے، آپ کے پیغمبر کے جلوس کی۔ تم گھر سے نکل کر فرنگی محل کی چوکھٹ پر آؤ، حضرت مفتی صاحب کے یہاں رجسٹر رکھا ہوا، اس پہ سائن کرو، واپس جاؤ۔ پورے لکھنؤ کے سنی مسلمانوں کو یہ کرنا ہے۔ کب تک چپ رہو گے؟ کب تک خاموش رہو گے؟ جو پرامن جمہوری طریقہ ہے اسے اپناؤ، اہنسا کے راستے سے تمہیں تمہارا مقصد ملے گا۔ اور پھر اگر مفتی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے تو قاری صابر صاحب کے آفس میں جاؤ، ہیرن پارک پر مکتبۃ الحجاز، مکتبہ حجاز میں جاؤ، وہاں بھی رجسٹر رکھا ہے، سائن کرو۔ مجھے لکھنؤ میں لاکھوں سگنیچر چاہیے کہ ہمیں رسول کا جلوس نکالنا۔ یہی وہ بات تھی جو مجھے آج آخری جلسے میں کہنی تھی۔ یہ چونکہ 5ویں تقریر ہے اور اہل بیت میں جو 5ویں نمبر پر ہے وہ امام حسین ہیں، اس لیے انہی پر اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، چاند کے صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، مصطفیٰ دامن میں دیجئے
کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ آپ کا تشریف لانا یا رسول اللہ وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول